السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. شادی کرنا، نکاح کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میری سنت ہے. ہم نے تو نماز میں نبی کی سنت کو لے لیا ہے. ہمارے یہاں نماز کی ایک ایک سنتوں پر بڑی لڑائیاں ہیں، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں شادیاں بڑی مہنگی ہوتی، بڑی خرچیلی شادیاں. اللہ نے مال دیا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یاد رہے مال ہمارا ہے، مرضی ہماری نہیں. مال ہمارا ضرور ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، ہماری جیب میں ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن مرضی ہماری نہیں چلے گی. ہم جہاں چاہیں لٹائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں. حساب دینا ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. ہم کمانے کے اعتبار سے حلال و حرام کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن یہ یقیناً کمی اور کوتاہی ہوتی ہے خرچ کرنے کے معاملے میں. وہاں ہم پاس و لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا یا شیطان اس سے راضی ہوگا. اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے، بلا وجہ بے ضرورت خرچ کرنے والے، حرام جگہ پہ خرچ کرنے والے، گناہ کے معاملے میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. تو شادی بیاہ میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، تبھی ہم متبع سنت کہلائیں گے. نام ہمارا مسلمان ہے لیکن شادی ہماری غیر مسلموں کے طریقے پہ ہو رہی ہے. ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہماری شادیوں میں سنت نظر نہیں آتی. آج یہاں بہو گھر آئے گی، ہزاروں لوگ پوچھیں گے کیا لے کر کے آئیے جہیز میں. پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا ہے؟ شادی ہوگی، گھر میں بہو آئے گی، ہزاروں عورتیں پوچھیں گی کہ کیا لے کر کے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، کیا پوچھا جاتا تھا؟ مہر میں کیا دیے ہو، کیا مہر میں دیے ہو. ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے بہو کیا لے کر کے آئی ہے، دلہن کیا سامان لے کر کے آئی ہے، لڑکا جہیز میں کیا پایا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بخاری شریف میں لمبا واقعہ موجود ہے. ان کے اوپر شادی کے نشانات دیکھے آپ نے، پوچھا کیا ہے یہ، کہا میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے. پوچھا مہر میں کیا دیے ہو. ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تہیہ کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہماری شادیوں میں اسلامی شریعت نمایاں ہوگی، ہم شریعت کی روشنی میں شادی کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تم نے مہر میں کیا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر اپنی بیوی کو مہر دیا ہے. یہ سوال ہوتا تھا کیا دیے ہو. آج الٹا سوال ہوتا ہے عورت کیا لے کر کے آئی ہے. تو شادیوں کو آسان بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. کتنی شادیاں کی تھی؟ 11 شادیاں کی تھی. کتنی بارات لے کر گئے، کتنا جہیز سامان لے کر کے آئے. سادگی سے بالکل آپ نے شادی کی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادی سفر کے دوران کی. کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں آپ نے 2 شادیاں کی. جنگ خیبر کی واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. ولیمہ کرایا. کیسے ولیمہ کرایا؟ کتنی آسان شادیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ نہیں. شادی کے بعد لڑکے پر کیا ذمہ داری ہے؟ دلہے کی ذمہ داری کو ولیمہ کرائے، کھانا کھلائے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. صحابہ اکرام سے کہا دسترخوان لگا دو. کہا جس کے پاس جو ہے وہ سب لا کر کے یہاں پہ جمع کر دے. کوئی ستو لے کر آیا، کوئی کھجور لے کر کے آیا، کوئی پنیر لے کر کے آیا، کوئی گھی لے کر کے آیا. جس کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا سب لوگ دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا ولیمہ ہے. یہ آسان شادی ہے. یہ آسان شادی. جس سماج میں شادی آسان ہوگی سماج برائیوں سے پاک رہے گا. اس کو لکھ لیجیے. جس سماج میں شادی آسان ہوگی سماج میں برائی اور بدکاری نہیں ہوگی، اور جس سماج میں شادی مشکل ہوگی برائیاں آسمان چھوئیں گی. آج دیکھ لیجئے کتنی ایسی خواتین اور لڑکیاں ہیں ہماری مسلمان بہنیں ہیں غیروں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی. کیوں؟ شادیاں مشکل ہیں، لاکھوں کا خرچہ ہے، باپ کمزور ہے، غریب ہے، شادی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہے، باراتیوں کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہے، جہیز کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہے. کیا کرے بیٹی؟ ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، فرار ہو جاتی ہے. ہماری عقلیں کام نہیں کرتی ہے، ہم بیدار نہیں ہوتے، سو رہے ہیں غفلت کی نیند میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسی شادیاں کرتے تھے؟ ایسی مجلس جمی ہوئی تھی. ایک خاتون آتی، بخاری شریف کے اندر لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتی کہ میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، یعنی اشارہ ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ضرورت نہیں تھی. آپ خاموش رہے. وہ عورت نا امید ہو گئی، جانے لگی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری شادی کرا دیجئے. اب غور کیجئے، مجلس جمی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ابھی چند منٹوں میں دلہا بن جاؤں گا. کتنی سادگی تھی. صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا میری شادی کرا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ مہر میں کیا دو گے؟ کہا میری ایک لنگی ہے اسی کو آدھی پھاڑ دیتا ہوں، ازار ہے آدھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، آدھی میں پہنوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں، جاؤ گھر میں لوہے کی انگوٹھی وغیرہ دیکھ لو. وہ صحابی گھر گئے، کئی بار گئے، لیکن ان کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. کتنے غریب ہیں اندازہ لگائیے. کتنے غریب ہو سکتے ہیں کہ گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں مدینہ میں ان سے بڑا غریب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. گھر میں ایک ان کے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے لوہے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تمہارے پاس قرآن ہے؟ قرآن یاد کیے ہو؟ کہا ہاں مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ آل عمران یاد ہے، سورہ نساء یاد ہے. لمبی لمبی صورتوں کا نام گنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے جاؤ میں نے تمہاری شادی کرا دی، تم قرآن اپنی بیوی کو سکھا دو. تمہارے پاس جو قرآن کی صورتیں یاد ہے وہی اپنی بیوی کو سکھا دو، یہی مہر کے طور پر ہے. یہاں شادی ہو گئی، کوئی انتظار نہیں، کوئی مدت نہیں، کوئی انتظام انصرام تاخیر، کوئی سسٹم نہیں، تابڑ توڑ آپ نے شادی کرا دی. ضرورت ہے کہ ہم شادی بیاہ میں اسلامی شریعت کا یا اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شادیاں کی ہیں، صحابہ اکرام نے جیسے شادیاں کی ہیں، اسی طریقے کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. آج ہماری شادیوں میں خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ گھروں میں اختلاف، انتشار، بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، رشتے کامیاب نہیں. رشتے کامیاب نہیں.
خیر و برکت نہیں، بھلائی نہیں، جھگڑے لڑائیاں شیطانی کام ہمارے گھروں میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادی بیاہ کے معاملے میں کہیں حسن و جمال دیکھا ہے تو کہیں دولت دیکھی ہے۔ لڑکوں کی بربادی حسن و جمال میں ہے اور عورتوں کی بربادی دولت میں ہے۔ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میرا دلہا جو ہو دولت والا ہو، لڑکا سوچتا ہے کہ میری دلہن کیا خوبصورت والی ہو۔ دین اور شریعت اور اخلاق اور آداب اور شریعت کی پاسداری، اس کا کوئی تصور نہیں ہمارے سماج میں۔ رشتہ دیکھنے میں لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، کتنی زمین ہے، کتنا کاروبار ہے، کتنا انکم ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی سیلری ہے، یہی سب شادی بیاہ میں دیکھا جاتا ہے۔ شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ کہا عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہا دینداری کو ترجیح دو، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری شادیوں میں دینداری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جو دلہن بن کر کے آئے، بہو بن کر کے آئے، وہ دیندار ہو، تقوی شعار ہو، نماز کی پابند ہو، دیندار ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا گھروں میں دینداری پیدا ہوگی، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ الغرض آج کے درس میں کہنے کا مطلب یہ ہے، درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں، سادگی کے ساتھ شادی کو عام کریں، شادی کو مشکل نہ بنائیں۔ جتنی زیادہ آسانی سے شادی ہوگی اتنا ہی سماج میں خیر و برکت ہوگی اور برائی اور بدکاری اور غلط کام اس پر پابندی لگ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں شادی بیاہ اور نکاح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی خرافات اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے من یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔